سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. دوستو اور بزرگوں، دنیا کی کوئی بھی مشینری انسان اپنی طبیعت سے چلا لے تو وہ مشینری کبھی چلتی نہیں بلکہ بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. جس نے ربوبیت عامہ کے اعتبار سے وہ مشینری لوہے کی بنائی ہے، اس کی ہدایت کو سامنے رکھ کر اور استاد کو حاصل کر کے اس کو استعمال کیا جائے، وہ مشینری چلتی ہے. یہ مصمم اصول ہے اور یہ مادی دلائل انسان کے لیے اس لیے بیداری کا سبب بنتے ہیں کہ انسان اس کا قائل ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، اس میں اختلاف نہیں، تاکہ یہ سمجھ جائے کہ جب مادی لائنوں میں انسان اگر صحیح نہ چلے تو مشینری صحیح نہیں چلتی. تو وہ مشینری جس کا کوئی آواز نہیں اور جس کو اللہ رب العزت نے خود بنایا ہے، یعنی انسان کی ذات کو، وہ بھی اگر اپنی مرضی سے اپنی اس جسم کو چلائے گا وہ یقیناً خراب ہو جائے گا اور بگڑ جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو بنا کر ان کی ذات کو بنانے کے لیے ضابطہ دیا کہ اس طرح سے تم تیری زندگی کو چلا تاکہ یہ بگڑنے نہ پائے اور بننے پائے، تاکہ تجھے دنیا اور آخرت میں خیر اور برکت نکلے اور بعد مرنے کے مستقبل میں جو آخرت کا مستقبل ہے ایسی کامیابی ملے جس کو تو نہ سمجھ سکے نہ سوچ سکے، وہ ابدی اور ہمیشہ کی ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین آسمان کو کھیل کود نہیں بنایا، حالانکہ ان کی زندگی تو واقعی کھیل کود ہے، آخرت کے لیے کوئی شک نہیں قرآن نے کہا، لیکن یہ بیجا اور بیکار نہیں بنایا تاکہ انسان اللہ کی مرضی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا زندگی گزارے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے. دوسری بات، انسان اپنے مزاج پہ جائے. ایک اولاد اپنی طبیعت سے گھر میں چلتی، باپ کو محبت ہوتے ہوئے بھی اچھی نہیں لگتی. ایک بیوی اپنی طبیعت پہ چلتی ہے، شوہر کا تعلق ہونے کے باوجود وہ ان کی حرکت اچھی نہیں لگتی. اس طرح سے متعلق ہیں. اس میں نوکر کو لے لیجئے، اگر وہ اپنی ذات کو سیٹھ کی مرضی کے مطابق دکان پہ استعمال نہیں ہوتا تو اچھا نہیں لگتا. یہ عام مسائل، عام مثالوں سے اللہ نے ہماری آنکھ کو کھولا ہے. یاد رکھ، اگر سرزمین پہ تو میری مرضی کے مطابق نہیں چلتا تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور جو مجھے اچھا نہیں لگتا وہ دوزخ کے لیے ہے اور جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ جنت کے لیے ہے. اس لیے کہ دوزخ بری چیز ہے، میں اس کو برے کو ڈالتا ہوں. جنت اچھی چیز ہے تو میں اچھے کو ڈالتا ہوں. اس لیے تیری اچھائی کے لیے میں نے ایک ضابطہ کیا، وہ قرآن ہے، اور اس قرآن کو سننے کے لیے نے مبعوث کیا. وہ خاتم النبی سید المرسلین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو میں نے زندگی کا ہر شعبہ دیا. آپ کو میں نے فرشتہ نہیں بنایا بلکہ آپ کو میں نے سید البشر بنایا، انسان بنایا. جو خلیفۃ اللہ کہلاتا ہے اس کی ساری زندگیوں میں
کوئی ایسا شعبہ نہیں جس سے اس کو ہم نے الگ کر کے رکھا ہو، بلکہ گھریلو زندگی، معاشری زندگی، سماجی زندگی، نبوت سے پہلے تجارت کی زندگی، اخلاقی زندگی، معاملات کی زندگی، ایمان کے شعبے وغیرہ وغیرہ، لین دین، سب کچھ کے اندر حضور کو چلایا اور بتایا کہ یہ ایک زندگی ہے، اگر اس طرح سے تو زندگی گزار لے گا تو ہم نے اس میں خیر، برکتیں اور فضائل رکھے ہیں، حتیٰ کہ اس میں ہم نے اپنی رضا رکھی ہے، اس کے اندر اپنی رضا رکھی ہے جو جنت سے بھی بڑھ کر ہے، تو دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کہو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ضابطہ لائے ہیں، یعنی آپ کو جو دین متین دیا گیا، وہ دینداروں پہ بھی تکلیف آتی ہے، معاف کرنا تکلیف ہے صبر کے اعتبار سے آتی ہے، تاکہ اللہ صبر کرا کے تمہارے درجوں کو بلند کرا دے، راحتیں دے کے شکر کا مقام دے کر تمہیں آزمائے، چھین کر بھی آزمائے۔ خدا پاک کی قسم کسی شعبے میں اللہ نے ناکامی کا ضابطہ نہیں بنایا، اس لیے اللہ واحد ہے اور اس کا ضابطہ بھی وحدانیت کا ہے، دوئی کا نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں ہار اور جیت بھی ہوتی ہے، انسانی قوانین کے اندر نقص بھی ہوتے ہیں، تنزل بھی ہوتی ہے، ترقی بھی ہوتی ہے باعتبار انسان کے، لیکن اللہ واحد ہے، اس لیے اس میں جیت ہی جیت ہے، ہار ہے نہیں۔ کافروں کے لیے ہار ہی ہار ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کا مقام نہیں، جب ایمان کا مقام نہیں تو اسلام کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، جس کو اللہ رب العزت کو مانا نہیں ہے اور اسلام پہ ایمان نہیں لائے، اس کے لیے ہار ہی ہار ہے۔ لیکن ایک مسلم جس نے اللہ پر ایمان لیا اس کی توفیق سے اور اسلام کو قبول کر لیا، اس کے لیے جیت ہی جیت ہے۔ لیکن اگر یہ تھوڑا چلتا ہے اور تھوڑا نہیں چلتا تو یاد رکھیے تھوڑی ہار ہے، پٹا ہے، مصیبت ہے، اور پھر تھوڑی جیت ہے۔ یہ ملی ہوئی زندگی ہے، یہ پارسا زندگی نہیں ہے، متضاد زندگی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بعض مسلموں کو دوزخ میں ہزاروں سال جلا دیا جائے اس کی ناکام زندگی جینے پر، اور جو تھوڑی سی کامیابی زندگی جی تھی وہ دوزخ کے نکال کر پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور بعض ایسے انسان ہوں گے جس کو بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں ڈالیں گے۔ ان کا مقصد یہی ہوگا کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کو نبھانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نبھانا۔ ایسے شخص جب محشر کے اندر جنت میں داخل ہوتے تو رضوان کہے گے ہمیں حکم نہیں ملا کہ ہم جنت کا دروازہ کھولیں، آپ کیسے آ گئے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ہم نے اس کے اعجاز کو باقی رکھنے کے لیے سمجھایا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ابھی جنت کا دروازہ نہیں کھلا اور یہ بخشے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کیا، اس لیے کہ ان کی ہر زندگی کے شعبہ ہمارے حکم سے مزین تھا اور میرے محبوب کے طریقے سے مزین تھا۔ لیکن بہت کم تعداد ہوگی، بہت کم تعداد ہوگی۔ آپ بتائیے جن سے حساب نہ لیا جائے انہوں نے کیسی زندگی دی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ لیکن دوستوں بزرگوں، حساب اس سے دیا جائے گا، اس مسلمان سے جس کی زندگی ملی جلی ہوگی۔ اللہ ہم کو حساب سے بچا لے۔ ملی جلی ہوئی، ایک تو حقوق العباد کا حساب ہے، ایک حقوق اللہ کا حساب۔ کرم فرما دے تو اپنے حق میں رعایت فرما دے، لیکن بندوں کے حق میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اس لیے اکثر انسان جو مارے جائیں گے وہ بندوں کے حقوق میں مارے جائیں گے، بندے کے حقوق میں مارے جائیں گے، اور بندے کے حقوق میں اس کا اکرام بھی ہے مسلم کا، اس کی آبرو ریزی بھی نہ ہو، اس پہ بہتان بھی نہ ہو، اس پہ ظلم بھی نہ ہو، اس کو رسوائی نہ کی جائے۔ اگر مسلمان نے مسلمان کی طرف اس کو نہ نبھایا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مسکین کون ہے؟ تو مسکین کی شرح
کہ اعتبار سے صحابہ نے جواب دیا یا حبیب اللہ مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا نہ، فقیر کے پاس تو کچھ کھانے کے لیے ہوتا ہے، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا نہ ہو۔ آپ نے اس کا انکار نہیں کیا، سمجھ گئے کہ صحابہ نے مسکینیت کو معاشرے کے اعتبار سے، معاشرے کے پیمانے سے ظاہر کیا، اور آپ کا مقصد جو تھا وہ اخروی تھا۔ مسکین وہ ہے جو انسان بہت سی نمازیں، روزے وغیرہ، بہت سے صالح اعمال، نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن جب محشر میں یہ کھڑا رہے گا تو کسی کو ستایا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی پہ بہتان کیا ہوگا، کسی کی رسوائی کی ہوگی، کسی کی کیا ہوگا، ان کا سب دامن پکڑیں گے، لوگوں کا ان کا حق دو، چنانچہ اس نیک انسان کی نیکیوں کو بانٹنا شروع کر دو۔ چنانچہ جب سارے حقداروں کو بانٹ دیا جائے گا تو چند ایک رہ جائیں گے، تو فرشتے کہیں گے اے اللہ نیکیاں ختم ہو گئی سب اس کی، تو کہیں گے کہ جو حقدار ہیں ان کی بدلی۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین یہ ہوگا، سب کچھ ضائع ہو جائے، یہ بڑا نزاکت خیز مسئلہ ہے، سب کچھ جو ضائع ہو جائے۔ اور سچ پوچھو تو اس دنیا میں یہ رواج بڑھ گیا ہے، انگلیاں اٹھانا، انسانوں کی باتیں بنانا، پیٹھ کے پیچھے بات بنانا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بدگمانی تک نہ کرو، یہ بدترین جھوٹ ہے، بدگمانی تک نہ کرو بدترین جھوٹ ہے، اندازہ بھی نہ کرو، بخاری شریف۔ اللہ اکبر، اندازہ کہ کسی مسلمان کی زیادہ تجسس میں نہ پڑ۔ ہمیں اس زندگیوں سے کیا واسطہ؟ ہماری زندگیوں کے مسلمان کا اتنا واسطہ کہ ظاہر میں گرا ہوا ہو تو اس کو تھامو، نہیں یا گرا ہوا ہو تو تھامو، کھانا کھا شک انسانوں پہ کرنا۔ آج یہ زندگی انسان کو ناکام کر دیتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی زندگی کے خطرے میں پڑنے پر اللہ رب العزت نے معمولی سزائیں نہیں رکھی بلکہ دوزخ تیار کی۔ بعض خود دوزخ سے پناہ مانگتی، اللہ اکبر کبیرہ، بعض ایسے گھریں دوزخ پناہ مانگتی، اور آپ کو پتہ ہے خدا پاک کی قسم آٹھوں دوزخ اللہ کی غضب سے تھر تھر کانپتی، دوزخ خود تھر تھر کانپتی ہے، تو اس کا غضب کتنا ہوگا؟ اس دنیا میں ڈال دی جائے تو ساری دنیا جل جائے۔ شاید کسی کو بات پہلے نہ مانتی ہو، ماننے میں آتی ہو، لیکن ایٹم جو ربوبیت عامہ سے بنا ہے اس نے ثابت کر دیا کہ ایک چنگاری ایٹم کہتے ہیں ذرے کو، اگر یہ لوہے کے پلر پہ ستون پہ دینا، اب تو ایسے ایٹم میں نکلے اللہ نہ کرے 80 لاکھ اور 1 کروڑ کا شہر ہو، ایک ایٹم بم مارو کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تم اس پہ بتاؤ اور اندازہ لگاؤ کہ دوزخ کی چنگاری کا کیا عالم ہوگا، جو جلا کر سرخ کر دی گئی اور جلا کر پھر اس کو سفید کر دی گئی، پھر اس کو یا سفید کر کے سرخ کر دی گئی، پھر اس کو کالی کر دی گئی۔ دنیا کہتے ہیں علماء دین کہ اگر دوزخی کو دوزخ میں سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دے تو میٹھی نیند سو جائے۔ اس کے کیا معنی؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس کو اتنی راحت ملے کہ مجھے کچھ راحت مل گئی۔ ایسی ناکامی رکھی ہے جو ضابطہ اللہ نے دیا ہے اس پہ چل کر کوئی ان کے پاس نہ آئے۔ ایسی بڑی ناکامی، جو عورت میں بگڑا وہ حوروں سے محروم، جو مال میں بگڑا وہ وہاں کے مال سے محروم، جو اشیاء اور مقام سے نکلا وہ جنت کے محلوں سے محروم، جو اقتدار میں بگڑا وہاں کی عزت سے محروم، جو جس خاکے میں دنیا میں بگڑا اس چیز سے محروم۔ اتنا نہیں کہ محروم بلکہ اس کے مقابلے کے اندر جو غذا میں بگڑا وہ جنت کی غذاؤں سے محروم۔ اتنا نہیں بلکہ کانٹے اس کو دیے جائیں گے اور کھولتا ہوا پیٹ دیا جائے گا،
اور اس کا ہونٹ یعنی اس کی ڈار احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، جو 13 مائل لمبا احد کا پہاڑ ہے، ایک ڈار اتنی بڑی ہوگی۔ اتنا بڑا جسم اس کو بنایا جائے گا تو ہونٹ کتنے ہوں گے؟ چنانچہ اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا، نیچے کا ہونٹ نیچے ڈھل جائے گا، اور وہ شوق سے پی لے گا، اتنی پیاس ہوگی کہ اس نے پینے میں اپنی زندگی بنایا، اس نے شراب پیا، اس نے حرام پیا، پینے کی جتنے زندگی کے خاکین، اس نے اللہ کے حکم کو پامال کیا۔ میرے سے کھانے کے اندر جو غذاؤں میں سود کھایا، حرام کھایا، جی ہاں لوٹ مار کر کے کھایا، اس کو وہ غذائیں دی جائیں گے، اللہ معاف فرما، جو کانٹوں سے آلودہ ہوگی، جس کی آنتڑیوں کو چیر کر رکھ دیں گے۔ لباسوں میں جس نے حرام کا پہنا، اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ اللہ، جو آگ سے جلتا ہوگا کو جلد کو جلا کر رکھ دے گا۔ چنانچہ جتنی اشیاء ہیں، ان ساری اشیاء میں جو بگڑا اور حکم کو توڑا، اس سے محروم کر کے اس کے برعکس تکلیف کی جائے گی۔ اور جب ایک انسان اطاعت پہ آئے گا اور بیوی اور عورت کی محبت میں اللہ کا حکم نہ توڑا، حضور کا حکم نہ توڑا، تو اللہ حوروں سے نوازے گا، حوروں سے نوازے۔ حور معاف کرنا، پر تذکرہ کون جانے؟ حور کا کون تذکرہ جانے؟ تو حور کیا ہے؟ حور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اپنی چھوٹی انگلی آسمان کے نیچے کر دے تو سورج کالا پڑ جائے، سورج ماند پڑ جائے، ماند، اور مسکرا دے تو مردہ زندہ ہو جائے، اور کھارے پانی میں لب ڈال دے وہ میٹھا ہو جائے۔ جس کی لب میں شیرین، اس کی بات میں شیرین کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب انسان جنت میں داخل ہوگا، سنو، اور جب حور کو دیکھے گا تو کھڑا رہے گا، 40 سال نکل جائیں گے، فرشتے پیچھے ہاتھ رکھیں، کہیں گے اللہ کے ولی دیکھتا ہی رہے گا کہ یہ کیا ہے، حور مقصور عن الخیال۔ جس کو حور کا کہ یہ حور نے کہا کہ یہ کہ پھر دیکھ کہ 40 سال گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا 40 سال دیکھنے میں۔ آپ بتائیے یہ کیسی ہو لیں گے کہ کیسے ملتی ہے کہ تم نے عورت کی محبت میں نہ صبح کی نماز ہم بستری میں چھوڑی، اور نہ اس کی محبت میں اللہ کے حکم کو توڑا، نہ تو نے اس کو ننگا گھمایا، نہ سینماؤں میں گھمایا، نہیں، نہ تو نے اس کو ٹی وی دکھایا، پرہیزگار بنایا، کچھ بھی کرتی رہی، تو نے اللہ کی محبت اور اطاعت میں اللہ کا حکم نہ توڑا، اس کا آج یہ نام ہے۔ یعنی ہر شعبے کے خاکے سے محروم ہو جائے جس میں اللہ کا حکم ٹوٹے، اور ہر شعبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازے۔ پروردگار عالم، اب آئیے، جب اس کا لباس 60 جوڑے پہنے ہوں گے، کس کے؟ 60 جوڑے۔ معاف کیجیے گا، دنیا کا مرد حوروں کو کیا جانے، آخرت کا کھدڑا عورت کو کیا جانے، اور معاف کرنا مرد خدا اللہ کو کیسے پہچانے؟ مرد خدا نہ ہو تو اللہ کو کیسے پہچانے؟ جی ہاں، آخرت کی طلب پہ حوریں ملتی ہیں، اور خالق کی طلب پہ وہ ملتا ہے۔ وہ تو ضابطہ اللہ والا ہی برداشت کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن کم از کم وہ زندگی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہیں جو زندگی دیتا ہوں وہ دینے کے لیے دیتا ہوں۔ میں نے تمہیں کھانے سے نہیں روکا، میں نے تمہیں پینے سے نہیں روکا، میں نے تمہاری خواہشات سے روکا ہے، تمہاری مرضی سے روکا ہے۔ تم اپنی مرضی سے قانون نہ بناؤ، اپنی مرضی سے کسی چیز کو استعمال نہ کرو۔ میں نے جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو، مکروہ کہا اس کو مکروہ سمجھو، مکروہ تنزیہی کہا، مکروہ تحریمی کہا اس کو درجہ دو، کھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، جتنا کہا اتنا کھاؤ، کھا کے پھر اسراف نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے کہو جیسے حضور نے کیا، وہ پڑھو اس کا، میں نے کسی چیز سے تم کو روکا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بیوی کا استعمال کافر بھی کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا، تم استعمال حضور کے طریقے کرو تو تمہیں صدقے کا ثواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوزے مبارک کو کیسے استعمال کیا؟ ننگے ہو کے استعمال نہ کرو، جی ہاں، جو قواعد ہیں اور جو پڑھنے کا ہو پڑھ، جب
تم انزال کے وقت اٹھو گے تو تمہارے حوروں کی مباشرت تمہارے لیے مقدر ہو جائے گی، حوروں کی مباشرت مقدر ہو جائے گی کہ اس نے مباشرت ہمارے نبی پاک کے طریقوں کے لے کے کی، اس کے مطابق کی۔ تو میں نے کہا دوستو، اس زمین پر کسی کو مشین چلانا اپنی مرضی سے حق نہیں، جو مشین والا یہ ہدایت نہ بھیجے، اسی طرح سے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس زمین پر ہر انسان کو خدا پاک کی قسم اللہ کی مرضی کے سوا اپنی زندگی کو گزارنے کا حق نہیں، اس کو حق ہی نہیں دیا گیا۔ جی ہاں، اگر اس کی مرضی مقدم کریں گے تو ہماری مرضی جنت میں مقدم ہو جائے گی، وہاں قید نہیں، یہاں قید ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ کیا مانے؟ کوئی جنجیر پر پابندی ہے۔ قید خانے کے مطلب جو اللہ پاک کہے وہ کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا وہ کرنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی ناکامی تجھے پتہ ہے، عالم برزخ کی ناکامی یعنی قبر کی ناکامی بتا دیں ہم آپ کو، جل القدر صاحب، تو تم اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالو، چیخے مارتے ہوئے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں بھاگ جاؤ۔ خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر کا عذاب تمہارے سامنے کھل جائے تو وہیں کھڑے کھڑے تمہاری ہڈیاں خوف سے پھر کر پانی ہو جائے۔ اللہ، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ابھی ہم نے اس کو مانا ہے، پہچانا نہیں ہے۔ ہم نے اس ذلتوں کو پہچانا ہے کہ کوئی جیل میں جائے تو بدنام ہو جاتا ہے، اور اس وہاں کی دکھ دہ چیزیں جو ہیں اس کو گھر کی عشائش کو یاد دلاتی ہے، یاد دلاتی ہے یہاں کی تکلیف۔ انسان یہ سمجھتا ہے کینسر بڑی تکلیف ہے، اور واقعی سچ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قانون اللہ کی یہ شان ہے، اس کی اطاعت پہ جو انعام ہے وہ بھی وہم و گمان میں نہ آئے، اور اس کی نافرمانی پہ جو سزا ہے وہ بھی نہ وہم و گمان میں نہ آئے۔ اس کی شان کے مطابق رکھیے۔ جی ہاں، اس کی شان یہی ہے کہ ذرے کی نیکی پر اللہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں، اور اگر ایک بدی ناپسند جائے تو اس پہ کیا کیا سزا دے دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی ذات کو پابند کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، نہ ہم بیوی کے بندے ہیں، نہ ماں کے بندے ہیں، نہ باپ کے بندے ہیں، نہ سماج کے بندے ہیں، نہ حکومت کے بندے ہیں، نہ استاد کے بندے ہیں، نہ پیر کے بندے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں ان کا طریقہ دیکھنا پڑے گا۔ انصاف میں برطانیہ کا طریقہ نہیں دیکھنا پڑے گا، لباس میں غیروں کو نہیں دیکھنا پڑے گا، چال میں، بول میں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑا۔ کیسے بولے، کیسے آنکھیں اٹھائیں، مڑ کر دیکھا تو کس انداز سے دیکھا، کھانا کس طرح کھایا، پینا کیسے پیا، اس سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ جب اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ محشر میں بھی ان کو دیکھیں گے، اور وہ خوش ہوں گے ہم سے اور شفاعت کریں گے۔ اس لیے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دو مخالف ہیں، دو مخالف، ایک عدو کھلا عدو مبین ہے، اور ایک دو پسلیوں کے بیچ کا نفس ہے۔ یہ دو دشمن ہیں، اور دو دشمن کے سامنے معاشرہ دشمن ہے۔ جو بے دین ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد کو تو دنیا کے ہوتے تک کی زینت بتائی، لیکن دوسری جگہ بتائی یہ عدو ہیں، تمہارے دشمن ہیں، جو ہماری عیانت نہ کرے، دین کی عیانت نہ کرے، دین میں مدد نہ کرے، دین میں تعاون نہ کرے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم غیر کے نہ بنے، غیر کو اپنا بنا لے، یہ بڑا کمال ہے۔ اس وقت ایمان کی جو طاقت ہوگی تو تعدیہ ہوگا۔ جی ہاں، اس لیے کہ ایمان کی قوت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ ورنہ یاد رکھیے، ہماری زندگی کو پلٹنے میں ایک عورت کا اشارہ کافی ہے، اس کا مسکرانا ہمارے ایمان کو جلا دے گا۔ گراہک کی لالچ ہمارے ایمان کو جلا دے گی کہ 1000 روپے کا مال لینا، فوراً جھوٹ پڑیں گے کہ جاپان چاہیے، کہ سب جاپانی ہے،
یہ جاپانی مال ہے، آپ میں سچ کہتا ہوں، اور جاپانی نہیں ہوگا. یاد رکھیے، چرا لے گا مال، ایمان کو چرا لے گا، عورت کی اداؤں کو. حتیٰ کہ معاف کرنا، ماں کی مامتا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ماں نہیں بنی ہوئی تو وہ بھی حرام سے یوں کہہ کے نہیں روکے گی بیٹا کہاں سے کھائے گا. اگر بینک کی ملازم نہیں کرے گے تو ہمارا کیا ہوگا. اس لیے کہ بشریت ابھی، مامتا دب گئی، مامتا کہیں کی نہیں، بشریت تو دوزخ میں دھکیل دیا. خود یاد رکھیے اس بات کو. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا اللہ پاک کے 70 گنا چاہتا ہے. اب جب 70 گنا ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہے تو یہ ہمارے لیے کیسا ضابطہ بنایا ہوگا، کتنی بڑی کامیابی کا ضابطہ. صرف پابندی ہے، اور نفس آزادی چاہتا ہے. نفس چاہتا ہے کہ صبح تک سوتا رہوں، ٹھیک ہے کہیں. نفس چاہتا ہے جو آئے وہ کھا لوں، نفس چاہتا ہے جو آئے پہن لوں. بس اللہ کہتے پہن کھا، لیکن میں جو کہتا ہوں. بس شیطان کہتا اللہ کریم ہے، فکر نہ کر تو ماشاءاللہ. یہ اس خبیث کو خود کو کریمی کا پتہ نہیں کہ تم توبہ کیوں نہیں کر لیتا. یہ وہ تیرے لیے بھی کریمی، اگر توبہ کر لی تو ماشاءاللہ. تم تو توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تم نے قسم کھا لی کہ بشر کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. گمراہ تو اللہ کرتے، کوشش کروں گا. لیکن ہم مایوس کیوں ہو؟ جب گرے ایک تو ہم ماشاءاللہ توبہ کریں، اور جب چلے ترقی کرے تو شکر کرے. اس لیے کہ اللہ نے کوئی ضابطہ ایسا نہیں کیا کہ آدمی ہار جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ کو توبہ کھا جاتا ہے، گناہ کو توبہ کھا جاتا ہے. اور یاد رکھیے آخرت کو دنیا کی محبت کھا جاتی ہے. جس کو جو چیز کھا جائے اس کو نکال دو. جی جو چیز کھا جائے نکال. تکبر انسانیت کو کھا جاتا ہے. یاد رکھیے ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ شریعت یہ ہے اور ہے کہ روگ کا علاج کرنا. یہ ہماری شریعت ہے اور بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سنت کے درجے پر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ علاج سنت ہے، دوائی سنت نہیں. چاہے دوائی سے کرائے، چاہے دعا سے کرائے، چاہے دم سے کرائے، علاج سنت ہے. لیکن اس سنت کو سب پکڑے ہوئے. لیکن خدا پاک کی قسم قلب اور روح کی اصلاح فرض ہے. اس کا علاج نہ کرانا فرض ہے، اس کا علاج کرانا فرض ہے. اس کی پرہیز بھی فرض ہے، اس کی پرہیز بھی سنت ہے. اگر کوئی انسان نزلے میں چاول کھا دیتا ہے تو سنت پر کرنے کا تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ پرہیز سنت ہے. لیکن ایک انسان حرام کا چیز کھا لیتا ہے تو جس کو فرض کھانا ہے تو اس کے لیے موت ہے. لیکن ایک انسان کی نفسانیت جب عروج پہ آتی ہے، سنو، تو اسباب کے نفس سے جو جسم سے متعلق ہیں وہ مقدر ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے جس کو پوچھو کہ شادی کرنا ہے، کہنے بھیا اس کو پوچھو کہ شادی کیوں کرتا ہے، کہ یہ میں کیسی بات پوچھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نماز تو نہیں پڑھتے ہیں. اللہ معاف فرما، تو فرض چھوڑ کے سنت پہ اتنا چلا ہوا کہ اس میں پیشاب کی جگہ کا دخل ہے، اس میں لطف ہے. دیکھا آپ نے؟ اب اس کو حضور کے نام پہ وزن دیتا ہے کہ شادی کرنا سنت ہے اور فرض کی نماز نہیں پڑھتا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھا آپ نے؟ راحت کرنا کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ دین کے لیے محنت کرنا ہے تو بڑوں کا کام. چنانچہ انسان کا ایک نفسانی مزاج بنتا ہے. جب نفس عروج پہ آتا ہے تو اس کا نفسانی مزاج بنتا ہے. اس لیے مخالفت کو موافقت لانے میں کامیابی ہے. جب مخالفت کو موافقت میں لائیں گے تو قدرت موافقت میں ہو جائے گی. اور اگر مخالفت نفس کو ہم موافقت میں نہیں لائیں گے تو قدرت ہمیشہ مخالفت پہ رہے گی، رزق بند نہیں کرے گی، برکتیں ختم کر دے گی. آپ کو اور مجھے کپڑا دے گی لیکن تقوی کا لباس سے خالی ہوں گے. جی ہاں، آپ کو رہنے سہنے کی زندگی تو دیں گے، پرہیزگاری اس میں نہیں ہوگی. یاد رکھیے اس بات کو، سب کچھ دیں گے، برکتیں نہیں ہوں گی، خیر نہیں ہوگی. جو کچھ انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے پہ ملتا ہے اس سے اللہ محروم کر دیں گے. اور جب محروم کر دیں گے تو انسان ڈھونڈ ہو جائے گا. سنو، کس چیز کی ضرورت ہے؟ روٹی تو ملتی ہے، زندگی کا گزارا ہو جاتا ہے، خلاص وہ جانور کی زندگی پہ آ جائے گا انسان. اور اپنا نصب العین جو خلیفۃ اللہ بننے کا ہے اس پہ یہ ایک ناکام ہو جائے گا، ناکام. اس لیے اللہ رب العزت نے جو اپنی ذات میں سے ضابطہ نکالا، ایسا ضابطہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جس کے اندر عذر کو بھی نبھایا جاتا ہے. ہاں، عذر کو بھی نبھایا جاتا ہے.
ईमान में उज़र को नहीं निभाया जाता, इबादत में उज़र को भी निभाया जाता है कि एक इंसान खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सका तो बैठ कर पढ़े, कदर क़याम कर सकता है तो कदर क़याम करके बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट करके शेर से सर पढ़े, उज़र है। जी हाँ, उज़र को निभाया गया, सख्ती नहीं की गई। उज़र के साथ अगर मेरी दी हुई जिंदगी निभाता है तो उसको जरा निभा, और इसके पहले मैं 100 रकात पढ़ूंगा तो सुभान अल्लाह उसकी तरक्की को बाकी रखा, ये अपनी मर्जी पे छोड़ा गया। ठीक है ना, अपनी मर्जी पे छोड़ा गया माशाअल्लाह, और अपनी मर्जी पे असबाब को छोड़ा गया, आमाल को अपनी मर्जी पे नहीं छोड़ा, आमाल को उज़र के तहत रखा। सुनना गौर से, और आमाल को उज़र के दायरे में इजाजत तो दे दी, समझे, लेकिन ईमान में उज़र नहीं कहा कि एक लम्हा में शिरक कर लो, इसको पसंद नहीं फरमाया। लेकिन असबाब को माशाअल्लाह, अमाल को फिर अपनी मर्जी पे भी छोड़ा कि तेरी मर्जी हो इतनी नवाफिल पढ़ सकता है जी, कुरान शरीफ की तिलावत जितना चाहे कर, लेकिन उसके अंदर उज़र उकदा जाने का आ जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। लेकिन जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में मुक़य्यद नहीं किया कि तुझे सेवैयाँ ही खानी है, बिल्कुल नहीं, कभी सेवैयाँ खाऊंगा कि ना खा, बिरयानी कभी अल्लाह नहीं खाऊंगा कि ना खा, मुर्गी कभी नहीं खाऊंगा ना खा। लेकिन तू तो माशाअल्लाह यूरोप वालों पे गया, मुर्गी नहीं खाऊंगा तो विटामिन सी नहीं मिलेगा, और यूरिया नहीं खाऊंगा तो विटामिन जे नहीं मिलेगा, और विटामिन डी नहीं मिलेगा। एक तेरा यकीन बन गया, इसलिए कि तू ताकतों का म्यार नहीं समझता। खुदा पाक की कसम, जिक्र में अल्लाह ने वो ताकत रखी है, तुझे क्या पता चले कि जिक्र में क्या ताकत है। अहलुल्लाह को पूछ ले, फाका का सारी सारी रात जागते थे अल्लाह, और शजल बिन हसना और साहबा को पूछिए, पेटों पे पत्थर बांध रहा है और जिहाद काफिरों के सामने कर रहे हैं। कुव्वत कहां से आई? खालिद बिन वलीद को पूछिए, यमरूक के जंग के अंदर 6 लाख की फौज जब हरकिल ने उतारी है, अबू बिन ज़र्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक्त से पेशादार से आपको मुअत्तल कर दिया गया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला ने मुअत्तल कर दिया। एक शायर ने आपकी शायरी की, आपकी तारीफ की, उसकी तरफ रग़बत जरा हुई, आपने मुअत्तल कर दिया। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने खालिद बिन वलीद को मुअत्तल कर दिया, यूं बताया कि ज़वाबित के अंदर कोई मुस्तस्ना नहीं कि चाहे साहबी हो। और दूसरा इस यकीन को खोला कि अगर खालिद बिन वलीद पर तुम्हें नजर आ गई हो कि इस बहादुर से फतह मिलती है तो गलत है, फतह सिर्फ अल्लाह देता है। जी हाँ, यकीन के तासुर गलत होने पे ये तोड़ते थे। अल्लाह अकबर। साहबा किराम इसको तोड़ते थे, अपने पे निगाही तो वो हराम समझते थे, मखलूक पे निगाही तो हराम समझते थे, और कादिर मुतलक सिर्फ अल्लाह को समझते थे। ये इनका यकीन था। और दूसरा इनका यकीन जो तरीका वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। चुनाचे मुख्तसर सी बात, अबू ज़र्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो अमीर उम्मत थे कि 60,000 की पहली फौज आई है, मैं अकेला जाऊंगा, आप देखिए। चुनाचे अकेले तलवार लेके घुस गए। कभी मानने में बात आती है ये, क्या गामा पहलवान थे ये, क्या 2 नाक थे, 4 हाथ थे? नेक ईमान की ताकत थी, अल्लाह का साथ था। दे अमर इलाही अवामिर पर पाबंद थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर थे। चुनाचे 60,000 के अंदर से गुजर गए। आपने फरमाया ये मुर्दा थे,
کافر مردہ ہوتا ہے اور مسلم جو ذکر کر کے اللہ کی اطاعت کر کے دل کو زندہ کرتا ہے، زندوں کی طرف کوئی لپک نہیں سکتا۔ لیکن آج دیکھیے جناب مسلم کی طرف اس طرح لپکتا ہے کہ اس کی آنکھیں بدلتی ہے تو مسلمان ڈر جاتا ہے، نہ جانا کیا ہوگا۔ گھر سے گزرتا ہے تو عصمتیں تڑپنے لگتی ہیں کہ یہ کہاں سے آگے کیا ہوگا، عصمتیں کانپتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب انہوں نے ایک ملک جیتنے کے لیے کوشش کی، سنو تو کامیاب ہوئے صحابہ، تو اس وقت یہودی کیا کہنے لگے کہ اس قوم کو مارنے کے لیے ایک راستہ ہے اور وہ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول سے ہٹایا جائے۔ تلوار اس کو نہیں پہنچ سکتی، طاقتیں نہیں پہنچ سکتی، کہ پھر کیا کرے کہ ملک کو ان کے ہاتھ میں سپرد کر دو اور جوان عورتوں کو، وہ یہودی بہت خوبصورت عورتیں ہوتی، جوانوں کو سجا کر عورتوں کو راستے پہ کھڑا کرو اور مالوں کے ڈھیر لگا دو۔ سمجھ لو کہ اگر انہوں نے ان عورتوں پہ نگاہ رکھی اور مالوں پہ ہاتھ ڈالا، اس دن ہم کامیاب ہیں۔ چنانچہ بازار سب کھول دیے گئے، دروازہ کھول کے کہا لشکر کو کہا آپ آ جائیے، آپ فاتح ہیں۔ ہم نے ہماری شکست کو قبول کیا۔ جب امیر نے دیکھا کہا نگاہیں نیچو کرو، واللہ ایک عورت کو نہ دیکھا اور مال کی ایک شکل کو نہ دیکھا۔ یہودی حیران تھے کہ اس قوم کو کوئی نہیں پہنچا۔ پرہیزگاری کا یہ عالم، اللہ اکبر، پرہیزگاری کا یہ عالم تھا الحمدللہ۔ تو معاف کر دیجئے، فتوحات یقین اور اسلام سے آتی ہے، مسلمان سے نہیں آتی، مسلمانی سے آتی ہے۔ مسلمان کے ساتھ فتوحات ہیں ہی نہیں جب تک کہ اس میں مسلمان ہی نہ ہو۔ مومن کے ساتھ فتوحات اس وقت ہو جب یقین صادق ہو۔ اسلام کی فتحات اس وقت آئے گی جب ہمارے اندر اسلام ہو۔ ہماری طاقت اللہ ہے، ہمارا ضابطہ اسلام ہے، ورنہ ہم اکثریت میں بھی ناکام، حکومت میں بھی ناکام، سرمایہ داری میں بھی ناکام اور فیکٹریوں میں بھی ناکام، خدائے پاک کی قسم عالم کی حکومت میں بھی ناکام۔ یہ ہماری طاقت یہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈالی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈالی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ۔ فلاح پا جاؤ گے کہاں؟ موت کے بعد دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ گے، لعلکم ترحمون، دنیا میں بھی رحم کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ایک بادشاہ کسی پہ رحم کرے تو کیا دیتا ہے؟ وہ سارا گھر بھر دیتا ہے، کوٹھی بھی دیتا ہے، مزے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جب رحم کرے تو کیسی نعمتوں سے نوازے، کتنی صفاتوں سے نوازے۔ لیکن آپ کو جس پہ رحم کیا اس کو تو پھاکا دیا، دیا تجھے سیرابی دی بغیر خیر کے، تجھے نفسانیت کے ساتھ تیرا پیٹ بھرا، اس میں شر پیدا کیا، ان کو پھاکے دیے، اس میں نور دیا اور معرفت دیا۔ تو پوچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پھاکے پیارے تھے یا پیٹ کی سیرابی پیاری تھی؟ تو آپ کی حدیث کہے گی کہ اللہ ایک دن فاکہ دے تاکہ میں صبر کروں، یعنی آپ کی رضا اس میں شامل ہے، اور ایک دن کھانے کا دے تاکہ شکر کروں۔ نظام سارا بدل گیا۔ جی ہاں، شیطان ان چیز میں ڈراتا ہے جس چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی، جس چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اس میں شیطان خوشخبریاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لباسوں کی زینتوں کے اندر عزت دکھاتا ہے اور موسیقیوں کے اندر ذلت دکھاتا ہے، مال کی کثرت میں عزت دکھاتا ہے، اللہ اعمال کی کثرت میں عزت دکھاتا ہے، اور جو اللہ کے امر میں دیکھنا چاہیے وہ اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ شیطان جس میں بتاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، ایمان کا مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے دوستو بزرگوں کہ ہم اپنی ذات پہ نگہبان نہیں ہوتے، میں اپنی ذات پہ نگہبان نہیں ہوتا اور اس بات کو کنٹرول نہیں کرتے کہ دوست دیکھ، جیسے ایک دفاتر میں انسان دفاتر کے قانون میں نہ چلے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، اگر وہ وصول سے نہ نکلے تو اس کو رشوت خور کہا جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے، کہ نہیں ہوتا؟ بدنام ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے تو نالائق کہلاتا ہے۔ لیکن ہم اپنی ذات پہ کیوں فتویٰ نہیں لاتے کہ ہم اگر پابند اللہ کے حکموں کا نہیں رہیں گے تو ہمیں اپنی ذات کو کیا کہنا چاہیے؟ لیکن معاف کیجیے گا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان مخالفت اختیار کرتا ہے شیطان کی اور نفس کی۔ جب نفس کی اپنی ذات کا دشمن بن
اپنی ذات کا دشمن بن تو اپنی ذات کا خیر خواہ بن جائے گا، یاد رکھنا۔ اگر اپنی نفس سے موافقت کی تو یہ ہلاکت پہ پہنچا دے گا۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین افضل جہاد نفس کی خواہشات کے سامنے جہاد کرنا ہے، نفس کی خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تجارت کے نفس سے دیکھ لیجیے، حضور فرماتے ہیں جہاں تصویر ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، کہ تصویر کے بغیر ایڈورٹائز کیسے ہوگا؟ لو بھائی تصویر کے بغیر ایڈورٹائز کیسے کہ ساری بازی پہنا کر ماشاءاللہ صدر میں کھڑے کہ فرشتے نہیں آتے، کہ ہمارا مقصد فرشتہ نہیں، ہمارا مقصد مال ہے، مال۔ فرشتے کو کیا کہے گا؟ روٹی تھوڑی لے کے آئیں گے، بریانی تھوڑی لے کے آئیں گے۔ آپ دیکھیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے ذبح کرتے، حضور فرمائے تھے میں ایسے سے بیزار ہوں، بیزار اس امتی سے بیزار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ذبح کرتا، اس کو حق نہیں پہنچتا محبت کے دعویٰ کرنے کے میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور وہ سید البصر ہیں، اتنے اونچے ہیں، تو پھر اتنے اونچے کی بات کیوں نہیں مانتا؟ طریقے کیوں نہ؟ اس لیے کہ تیرا یقین جو ہے وہ اس قدر گر چکا ہے نفسانیت خواہشات کے اندر کہ تو دنیا کے قوانین کے عادی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عادی ہو۔ اس لیے کہ تو نے لذتوں کو نہیں دیکھا، تم نے قلب کی کیفیتوں کو نہیں دیکھا، تو نے روحانیت کی ترقی کو نہیں دیکھا، تو نے نفس کی لذتوں کو دیکھا ہے۔ اچھا لقمہ حرام کا چھوڑنے کی خیر کو نہیں دیکھا، نہ سمجھا ہے، برا لقمے کی لذت کو پایا ہے۔ اس لیے کہ نفس غالب ہے، اور جب تو نفس غالب ہے تو کسی کا نہیں نوٹ کرنا۔ سنا نہیں ماشاءاللہ روزانہ سنتے؟ دو تو اخبار میں نے سنا سگے باپ کو بیٹوں نے قتل کر دیا، میں اس میں کیا شک کی بات ہے؟ ماں کو قتل کر دیا، بیوی کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ نفس غالب ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، یہ کسی کا نہیں۔ اگر سے ابتدا سے بات ہے کہ قابل نے سگے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل اور حابل، قابل نے سگے بھائی حابل کو ذبح کر دیا، پیغمبر کی اولاد، نفس غالب تھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں اور دیگر بھی آپ کے بیٹے۔ نبی کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، باپ کو دھوکہ دیا کہ جانور ان کو کھا گیا۔ ایک سبق اللہ نے کھلایا، قرآن اٹھا کے دیکھ، جب نبی زادے نفس غالب آتی ہے تو اپنے خونوں کو خون سے نہلا دیتے۔ تو آخر زمانے کا مسلمان تو کس کا ہو سکتا ہے جب نفس سے غالب ہے؟ حسد کے نقشے کیوں چلے؟ بہتان کے نقشے کیوں چلے؟ غیبت کے نقشے کیوں چلے؟ ظلم کے نقشے کیوں چلے؟ یہ سب نفسانیت کے خاکے ہیں دوست۔ اس لیے کہ تو اپنی ذات کو کنٹرول نہ کرے تو اللہ رب العزت کے حکموں پہ نہیں چل سکتا، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ عطا فرمایا کہ میرے ضابطے پہ چل۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے سامنے لڑنے کو بڑی جہاد نہیں قرار دیا، نہیں، کافر کے سامنے کافر اگر مار دے گا تو ہم شہید ہو جائیں گے، کافر کے ہاتھ کیوں مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن اس کی خواہشات سے مر گئے تو دوست کی ہو جائے گی۔ نفس کی خواہشات سے جب مرے تو دوست کی، یقیناً مانیے ضابطے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لیکن کافر سے مر جانا تو آسان ہے، ماشاءاللہ سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ اس سے کیا ڈرتا ہے؟ بھارت کے ایٹم بم سے کیا ڈرتا ہے؟ اس کے میزائل سے کیا ڈرتا ہے؟ اپنے نفس سے ڈر، شیطان سے نہ ڈر، شیطان سے چوکن نہ رہے، جی شیطان سے چوکن نہ رہے۔ اس لیے ایک اللہ والے نے کیا کہا، غالباً حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اللہ سے ڈر اور جو اللہ سے نہ ڈرے اس سے بھی ڈر۔ اس میں وہ نفس ہے جو عروج والا ہے اور اپنا نفس ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر اس میں تقوی آ جائے دوستو بزرگو الحمدللہ، تو پھر آپ کو پتہ اتنا تقوی بڑھتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، اطاعت کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ دیکھیے صحابہ نے سارا مال لٹا دیا، جانیں دے دی، وہ طالب تھے اور ان کی عورتیں اتنی تربیت یافتہ تھی کہ جب وہ شہید ہو کے آتی تھی تو شہیدوں کی عورتوں کے پاس جا کے وہ غازی کی عورتیں کہتی تھی کہ ہمارے شوہر بچ گئے، تم ہم سے بڑھ کر ہو کہ تم شہیدوں کی عورتیں ہو، ہم گھٹیا، ہم غازیوں کی عورت۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ جائیو نہیں، مسجد میں زیادہ کہ فقیر بقیر تھوڑی بننا، ذکر رات دن کرتا کہ اماں 50 رکعت نفل پڑی، فقیر نہیں بننا، موئے گھر پہ جایا کر جلدی،
माशाअल्लाह। हर एक को अपने लिए जीना सिखाता है। माँ कहती मेरे लिए जी, बाप कहता है मेरे लिए जी, और बाप कहता है कि तुम मेरे लिए कमा के खिला, मेरे लिए जी, मुझे तो कमा खिला। हर एक को रब बना रखा है। जब इंसान नफसानी पे उरूज पे होता है तो हर वजूद को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल फरमाता है, और जब रूहानियत बाला हो तो हर वजूद को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करता है, अल्लाह पाक के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए एक बुजुर्ग ने कहा माँ बाप के हक बहुत ज्यादा है, अगर इजाजत दें आप आपकी खिदमत से तो मैं अल्लाह की इबादत में कुछ लग जाऊं। कहा जाओ बेटा, इजाजत थे, नेक थे माँ बाप। वो खिदमत में इबादत में लग गए। कुछ अरसे के बाद जब पहुंचे, दस्तक कर दिए कि कौन। माँ ने पूछा कौन, बाप ने पूछा कौन, कि फला बेटा। कि हम तो बेटा अल्लाह को दे चुके हैं, अब फिर हम तो दे चुके उसको, हमें क्या जरूरत है। माफ कीजिए, हमने किसको बेटा दिया है? पढ़ाई में अंग्रेजों को दिया या कुरान और हदीस को दिया? लिबास में अंग्रेजों को दिया, किसी को दिया? नहीं, मुझे आप बताइए। तरबियत और तालीम में किसको दिया? आप मुझे बताइए। सारे माशरे को पूछिए कि किसके हवाले हैं हम और किसके हवाले हो रहे हैं। मस्जिदों को पूछिए, क्या हम मस्जिद चार दीवारी से हैं, यहाँ हाजिरी है जिसमें कि कभी कभी दिलों की हाजिरी नहीं हुआ करती। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक मोमिन की ये शान है कि इसका हर वक्त दिल मस्जिद में लटका रहता है। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह और खाकों के अंदर लगा हुआ होता है, लेकिन दिल मस्जिद में लटका हुआ होता है। और मुनाफिक की हालत ये होती है कि जल्दी मस्जिद से निकल जाओ। याद रखिए, दिल ये हो कि जल्दी मस्जिद में निकल जाओ, सही गुजर न हो तो आप समझ लेना आमदन निफाक है। और मुझे अल्फानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अगर दिल में तुम्हारा ये जज्बा न हो कि दिल के दीन के लिए जान दूं, तो समझना मुनाफिकत है अंदर। ये सारे लोगों को निकालने की जरूरत है। नफ्स को पूछना चाहता है कि जागना चाहता है या सोना चाहता है, अल्लाह की राह में मरना चाहता है, कुर्बान होना चाहता है या बचना चाहता है। जी, ख्वाहिशात को छोड़कर इताअत पे आना चाहता है, किस चाहता है? निगहबानी अपनी जात की हो दोस्त। अगर हमने अपनी निगहबानी न की तो खुद अपनी जात के हम दुश्मन। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को हक नहीं दिया कि इस जमीन पर अपनी मर्जी से चले, इसलिए ज़ाब्ता दिया, और ऐसा ज़ाब्ता दिया। लेकिन दीन उसरन बादल ईमान, दीन सेले जब ईमान। मैं आपको सिद्ध करता हूं, अगर कोई इंसान को कहे कि तेरा हाथ काट दूं तुझे जन्नत फिरदौस मिलेगा, तो उसका सर तोड़ देगा, ठीक है ना। लेकिन जब यकीन आता है कि तेरा हाथ काट दूं, डॉक्टर कहे ताकि कैंसर आगे नहीं बढ़ा, कि साहब काट लो, कितना 4000 रुपये लूंगा और शुक्रिया भी अदा। 4000 रुपये हाथ, यकीन बन गया कि हाथ से कैंसर से बचता हूं, लेकिन थोड़ी सी कुर्बानी पे अल्लाह जन्नत देंगे कि नहीं? अल्लाह गफूर रहीम है। नहीं, इस पे नहीं आना, यानी नफ्स को उसको नहीं समझाना, ये हकीकत है। तो इंसान नफ्स से जो भी कुर्बानी चाहे आप करवा लो। जी हाँ, आप जो चाहें, बुखार आए करवा, मिक्सर पीना ही पड़े, शौक पिएगा। माँ भूल गई, कोई बीवी को कहेगा मिक्सर देना, तो भूल गए, सुइयां लगाओ, सुइयां चुके, माशाल्लाह तारीफ कर रहा है, आपका हाथ बहुत हल्का है माशाल्लाह। जी हाँ, क्या तूने कोई गुलाब का फूल सुंघाया जनाब? जी हाँ, लेकिन जरा सी तकलीफ अल्लाह पाक गुनाह को बख्शने के लिए दे, ओ हो शोर कर बैठे, जब से अल्लाह को माना है परेशान हो गए माशाल्लाह। को काफिर मजे उड़ाते। तो नफ्स की हालत के लिए सब कुछ बना, मुफ्ती बन जाता है। जब बीमार का इलाज कराना सुन्नत है, हाँ इलाज कराना सुन्नत है। सफर करें, हवा फैल हो माशाल्लाह, तबीयत अच्छी हो, कि अल्लाह के लिए सफर का टाइम नहीं मिलता। जी कि अच्छी बात है माशाल्लाह, तो तुझे वो और जगहों में सफर करने की कि सेहत के लिए तो सुन्नत है माशाल्लाह। तो सेहत जिस्मानी को मुकद्दम तूने किया, इससे कोई हलाकत तो नहीं कि बुखार में आदमी मर जाए तो काफिर होकर मरेगा। लेकिन रूह और कल्ब की सेहत नसीब न हुई तो कितनी बड़ी नाकामी है। कताफुल्लाह मन ज़क्का, अल्लाह ने फरमाया बामुराद वो हो गया जिसने अपना तज़किया किया। जी, नफ्स का मोटा होकर पहलवान होकर क्या फिरता है? माफ करना, नफ्स का मोटापन जो है ये इंसान का अल्लाह के पास छोटापन है, और इसके नफ्स का छोटापन है, उसमें से तकब्बुर ज़ाहिर हो जाएगा, मेपन ज़ाहिर हो जाएगा, अना के मसले ज़ाहिर हो जाएंगे, कुदरतें साफ हो जाएंगी। अगर मैं न कहता हूं तो तू अपनी जात को पहचान, मैं अपनी जात को पहचान, माशरे में पहचान, मामलात में पहचान, तिजारत में पहचान, बीवी के पास पहचान, माँ बाप के पास, तू कहां सही निकलता है तू खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा।
तो बीवी के साथ तू कैसा है, मामलात में कैसा है, तिजारत में कैसा है, सियासत में कैसा है, खिदमत में कैसा है। जहां तुझे परखना है तू नफ्स को परख लेगा कि खोटा या सच्चा है। अल्लाह ने तेरी मार्फत को छुपाया नहीं, पर्दा नहीं डाला, वो करीम है, तुझे खोल कर रखा है। चाहे तू दुनिया के अंदर अपने आप को कितना अच्छा कहता रहे, लेकिन तू अपने आप को परखने पे जाएगा तो समझ जाएगा। जैसे एक चोर होता है, मजिस्ट्रेट के पास खड़ा किया, आपने चोरी की, झूठ बोले तो खुदा पूछे 10 मरतबा, नहीं साहब चोरी नहीं की, देखा, लेकिन दिल क्या कहते, चोरी तो कर, चुप रहे यार, दिल का चोरी तो हमने की है, ये बदली हो, नहीं साहब हमने बिल्कुल, दिल कहता की है, जबान ने क्या नहीं की। बस इस तरह से दोस्त कि तू अपने आप को पहचान तो अल्लाह नंगा कर देगा तू क्या है, किस पर जुल्म करता है, जबान कैसी चलाता है, आंखें कहां उठाता है, ठीक है ना। ऐसी आंख उठा ली और पर दोबारा उठ नीचे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखे बाप साथ में चल रहा है, 2-3 मरतबा औरत को देख लिया कि बेटा क्या हाल, शुक्र है आपकी दुआ है, माशाअल्लाह ने बचा रखा है, लेकिन दिल जानता है कि तबीयत जो है हुस्न और जमाल की तरफ उठ जाती। तो दिल मुफ्ती है, हाँ दिल मुफ्ती है, ऐसा मुफ्ती बनाया है कि वो अपनी जात इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी इंसान झूठ बोलेगा कि ये गुनाह किया, कि बिल्कुल नहीं किया हमने, कि फरिश्तों ने लिखा कि मारदार मार दिए, माशाअल्लाह, ला युगादिर, एक चीज छोड़ी नहीं है तो कहेगा। अल्लाह तबारक व तआला फिर हर उज़्व को कहेंगे कि तू बोल, हर उज़्व गवाही देगा कि आंख वहां पर उठी थी, जुबान ऐसी गलत बोली थी, देखा तो माफ करना। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको तौफीक दे कि इस जमीन पर अल्लाह की इताअत करते हुए, और नबी पाक जो आखिर ज़मान नबी है, इसके बाद कोई नबी वाला नहीं, और जो के आने वाला है वो काफिर है, और जो किसको काफिर न हो वो उसको काफिर कहे। हुज़ूर ने फरमाया कि वो काफिर बन जाएगा। नोट कीजिएगा, जबान सैयदना अबू बकर सिद्दीक यूं सुबह पकड़ते थे और कहते थे तू ऐसा फितना है, संभल के रहना, तेरे वजह से जरा फितने हो जाते। इसलिए कि जबान का जख्म पूरा नहीं होता, जिस्म का जख्म मरहम से ठीक हो जाता है। जी हाँ, जबान की प्यारी मिठास जो है कभी नहीं जाता। आंखें बिछा के कोई आइए, तशरीफ लाइए, बड़ी मेहरबानी, हमारी आंखों पे आप आए, हमारे सर पर आप जैसे हजरात का आना दिल चुरा लेता। ऐसे मौके पे आए तो खाने का मौका, यार तुमको कोई मौका ही नहीं मिलता, यार खाना का बेवकूफ गड्ढे इलम जानते नहीं। ये भी जबान है, ये भी जबान है, माफ कीजिएगा, लेकिन इससे बहुत कुछ हो जाता है। अल्लाह माफ फरमा, इसलिए मेरे लिए दुआ करे, मैं आपके लिए दुआ करूं। ये सब गोरख धंधे जो देखते हो ना, ये सब खेल कूद है। लहो लहब, कुरान में क्या कहा, लहो लब, सब खेल कूद है। मैं आपको सच कहता हूं, इसकी कोई हैसियत नहीं, मुशाहिदे की कोई हैसियत नहीं, गैब की हैसियत है। माल की कोई हैसियत नहीं, याद रखिए सखावत की हैसियत है। जान की कोई हैसियत नहीं, इताअत की सखावत है। दिल की कोई हैसियत नहीं, यकीन की हैसियत है। और रूह की कोई हैसियत नहीं, नूरानियत की हैसियत है। याद रखना, घर की कोई हैसियत नहीं, कब्र की हैसियत है। खूब याद रखिए इस बात को, सारी दुनिया राजी हो जाए इसकी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह राजी हो तो इसकी हैसियत है। हैसियत है, उसको हैसियत दीजिए, वरना बंदे के बंदे बन जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। जिसकी उसको मुकद्दम करो चाहे सारा आलम नाराज हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकद्दम करो चाहे संसार में सब नाराज हो जाए कि तुझे शादी न करनी आए, कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे सब कुछ करूंगा, कि हम तेरे खिलाफ हैं, कि खिलाफ हो जाए कुछ भी हो जाए, हम तो अल्लाह रसूल के हैं, उसकी बात मानेंगे। अल्लाह मुआफ़क़त में, अल्लाह के रसूल में माखूत हो जाएंगे तो याद रखिए अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। हुजूर को इख्तियार शफात का है, अल्हम्दुलिल्लाह, फैज का है, दुआ है। यहाँ फैज और शफात मुतवज्जो है जी, वहाँ करम हो जाएगी। और बशर के पास क्या है, बेचारा मखलूक तक मोहताज, अपनी हवा भी नहीं रोक सकता, वजू टूट जाती है, चाहता है हर हवा निकल जाती है, बेजार हो जाता है, बैठे बैठे पैखाना आ जाता, दौड़ता है कि जुमे के वक्त पैखाना आएगा, कि हम तुझ पे खोलते हैं कि तू कितना ज़ईफ है। खोलो, कब ज़ईफ आ, तू कितना ज़ईफ है और कितना नाकाम है, तुझे क्या पता चले। जी हाँ, आंखों में उठते हुए तिनका गिर जाए तो तू आंखों को मलते मलते हुए बेजार हो जाता है।
जी हाँ, कई गैस हम चढ़ा दे तो ऐसी टीस उठती है, हाय मरा, हाय मरा। ब्लड प्रेशर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई चीज नहीं, तूने नाम रखे, ये हमारा अम्र है, हमारी ताकत अंदर चल रही। जो अम्र कर देते हैं, गुर्दा दुखने लग, पेट में दुखने लग, तूने बीमारियों का नाम रखा, ये सब हमारा अम्र है, सब हमारा अम्र है, हमारी कुदरत। हम कुल्ले शैन कदीर हैं, हम मुहीत हैं, तुझे पता चला नहीं, तुझे पता है हम गैब में, हमारे फैल गैब में नहीं। जो मुशाहिदे के सारे काम है ये हमारे अफआल हैं, हमारे अवामीर हैं। हम कुल्ले शैन कदीर हैं। नजर तुझे नहीं आते, तुझे नजर नहीं आते, लेकिन तुझे पता है, बीमार को पूछ ले, बीमार को पूछ ले, वो कहेगा कि ये खाया बीमार आया। कुरान को पूछ ले कि नहीं, हमने इरादा किया तो बुखार आया। जी हाँ, कुरान को पूछ लिया, हमने इरादा किया उसको कैंसर आया, हमने इरादा किया इसको मौत आई, हमने जिसको चाहा इसको काला कर दिया, हमने जिसको कहा सफेद कर दिया, जिसको चाहा बुरा कर दिया, जिसको कर मार दिया, जिसको चाहे जिंदा कर दिया। और तुम तो मखलूक को देखता, हमको कहीं ढूंढता ही नहीं, इसलिए कि तूने अपनी जात को पहचाना नहीं, इसलिए मेरी जात को पहचाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह अजान होने के बाद सुन्नत से पढ़।
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته بعد بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگوں، دنیا کی کوئی بھی مشینری انسان اپنی طبیعت سے چلا لے تو وہ مشینری کبھی چلتی نہیں بلکہ بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. جس نے ربوبیت عامہ کے اعتبار سے وہ مشینری لوہے کی بنائی ہے، اس کی ہدایت کو سامنے رکھ کر اور استاد کو حاصل کر کے اس کو استعمال کیا جائے وہ مشینری چلتی ہے. یہ مصمم اصول ہے اور یہ مادی دلائل انسان کے لیے اس لیے بیداری کا سبب بنتے ہیں کہ انسان اس کا قائل ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، اس میں اختلاف نہیں، تاکہ یہ سمجھ جائے کہ جب مادی لائنوں میں انسان اگر صحیح نہ چلے تو مشینری صحیح نہیں چلتی. تو وہ مشینری جس کا کوئی آواز نہیں اور جس کو اللہ رب العزت نے خود بنایا ہے، یعنی انسان کی ذات کو، وہ بھی اگر اپنی مرضی سے اپنی اس جسم کو چلائے گا وہ یہ خراب ہو جائے گا اور بگڑ جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو بنا کر ان کی ذات کو بنانے کے لیے ضابطہ دیا کہ اس طرح سے تم تیری زندگی کو چلا تاکہ یہ بگڑنے نہ پائے اور بننے پائے، تاکہ تجھے دنیا اور آخرت میں خیریں اور برکت نکلے اور بعد مرنے کے مستقبل میں جو آخرت کا مستقبل ہے ایسی کامیابی ملے جس کو تو نہ سمجھ سکے نہ سوچ سکے، وہ ابدی اور ہمیشہ کی ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین آسمان کو خیر کود نہیں بنایا، حالانکہ ان کی زندگی تو واقعی خیر کود ہے، آخرت کے ساتھ کوئی شک نہیں قرآن نے کہا، لیکن